الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ چند باتیں بتائیں گے جو جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، ارکان وراثت۔ وراثت کے رکن کیا ہیں؟ نمبر 1، مورث۔ نمبر 2، وارث۔ نمبر 3، ترکہ یعنی جائیداد۔ مورث یعنی کوئی مرنے والا شخص ہو، اور نمبر 2 پہ وارث یعنی وارث موجود ہو، اور نمبر 3 ترکہ یعنی جائیداد بھی موجود ہو۔ یہ تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز نہ رہی تو پھر جائیداد کی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے مورث ہے، وارث بھی ہے، لیکن ترکہ نہیں ہے یعنی جائیداد نہیں ہے تو تقسیم ممکن ہی نہیں، یا پھر وارث نہیں ہے پھر بھی ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اسباب وراثت۔ سبب کیا ہے وراثت میں حصے دار بننے کا، جائیداد میں حصے دار بننے کا؟ تو نمبر 1، نکاح۔ نمبر 2، نسب۔ نمبر 3، ولا۔ نمبر 1، نکاح یعنی مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کرنا، یہ سبب وراثت بنتا ہے۔ نمبر 2، نسب۔ نسب یعنی باپ دادا اور اوپر کے نسل کے لوگ۔ اور نمبر 3، ولا یعنی غلام کا آزاد کرنا۔ غلام کا آزاد کرنا دور حاضر میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کبھی ایسی نوعیت پیش آئے گی تو انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، مشروط وراثت۔ وراثت کی شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، موت الوارث یعنی مرنے والے کا یقین ہونا کہ وہ مر گیا ہے۔ جیسے کوئی شخص آپ کے سامنے انتقال کرتا ہے تو انتقال کی خبر کا بالیقین یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن اگر وہ شخص غائب ہو گیا اور اتنے عرصے تک غائب رہا کہ جس سے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی وفات ہو چکی ہے تو پھر اس کی جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 2، وارث۔ وارث کا زندہ ہونا۔ وارث زندہ ہو یعنی ایک شخص کے 3 لڑکے ہیں، 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا جو پوتا ہے یعنی دادا پوتے کے لیے کچھ وصیت کر دے تو اس کو ملے گا، ورنہ پھر نہیں ملے گا۔ یا پوتی بھی ہے تو پھر وہ پوتا اور پوتی دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، سبب وراثت کی نوعیت کا علم، یعنی وراثت کس سبب سے ان کو مل رہی ہے اس نوعیت کا بھی وہ علم رکھتا ہو۔ نمبر 4، موانع ارث، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ارکان وراثت، اسباب وراثت، مشروط وراثت، یہ تینوں چیزیں تو موجود ہیں، لیکن موانع ارث میں سے یعنی وراثت روکنے والے میں سے کوئی چیز اگر آ جائے گی تو پھر اس کو جائیداد میں حصے دار نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 1، قتل مورث، یعنی ایسا شخص جو وارث بن رہا تھا اس نے قتل کر دیا مورث کا، یعنی مرنے والا جو موجود ہے اس کا وارث بننے والا شخص قتل کر دے تو ایسی صورت میں اسے جائیداد میں حصے دار نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 2، رقیت یعنی غلامی، چاہے وہ غلام کامل ہو یعنی خالص غلام ہو یا پھر ناقص ہو، جیسے کہ مکاتب۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مرنے والا شخص یہ طے کر چکا تھا کہ اتنے روپے اگر یہ شخص دے دے گا تو پھر اسے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کے آزاد ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 3، اختلاف دین، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جو شخص اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے تو ایسے شخص کو بھی اس کے جائیداد میں حصے دار نہیں بنایا جائے گا۔
نمبر 4 اختلاف دارین، یعنی کوئی شخص انڈیا میں ہے اور دوسرا شخص ملیشیا میں ہے یا پھر کسی دوسرے ممالک میں ہے، تو ایسی صورت میں دونوں میں کوئی بھی جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر یہ بات مسلمانوں کے اندر پائی جائے تو پھر ایسی صورت میں مسلمان کے لیے یعنی ایک ملک کا دوسرے ملک میں رہنا بھی جائیداد کو ملنے سے نہیں روک سکتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو تقسیم ترکہ یعنی جائیداد کی تقسیم سے پہلے ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔